الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت کریمہ بیان ہونے جا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بیان فرمایا تھا کہ ہم نے جن جن کو بھی جو بھی سزا دی ہے، جو بھی ان کو عذاب سے دوچار کیا ہے، جس بھی مصیبت میں ان کو گرفتار کیا ہے، تو رب نے بیان فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے سے کیے ہوئے جرموں کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ جو وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کرتوت ہمارے دربار میں بھیج چکے ہیں، ہمارے یہاں جو ان کا اعمال نامہ پیش کیا جا چکا ہے، تو ان جرموں کی سزا کے طور پہ ہم نے انہیں وہ عذاب دیا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وجہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو ان کفار کے ساتھ اپنے حبیب پاک کے مبارک ہاتھوں سے جو ان کو بدر میں سزا دلائی، اسی طریقے سے اور جو کل فرشتوں کا ان کی جان نکالنے کا جو واقعہ بیان کیا، وہ منظر پیش کیا گیا، رب نے بیان فرمایا یہ۔ اور اس کے علاوہ اب سے پہلے رب نے کچھ یہاں ادھارن بیان فرمائے تھے کہ جیسے فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ ہم نے جو ان کا حشر کیا، اسی طریقے سے قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، قوم لوط، یہ کئی ساری گزشتہ جو قومیں ہیں پہلے کی، رب نے بیان فرمایا ہم نے جن کو بھی پکڑا ہے گناہ کی وجہ سے، رب نے فرمایا کہ ان کے جرموں کی سزا آگے بیان فرمایا۔ اور یاد رکھو ہمارے ایک دستور ہے، ہمارے ایک نظام قاعدہ ہے کہ ہم نے جس قوم کو بھی جو بھی نعمت دی ہے، اس کے اوپر جو بھی احسان فرمایا ہے، ہم نے اس وقت تک اس سے اوپر سے وہ نعمت نہیں اٹھائی ہے جب تک وہ خود بدل نہیں گئے۔ یعنی کہ جس وقت ان کو جو نعمت دی گئی تھی ان کی وہ پوزیشن دوسری تھی، جب انہوں نے اس پوزیشن کو چینج کیا ہے تو ہم نے اپنی نعمت ان سے اٹھا لی ہے۔ یہاں حضرت امام سدی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا جو ذکر ہے، نعمت سے مراد ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں پر حضور کی شکل میں اپنے سب سے بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی، پہلی بات۔ اور یہ کب عطا فرمائی کہ جب ان کی ایک کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ حضور کے تشریف آوری سے پہلے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ مالک و مولا، ہم ان غیروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، الہی ان کے فساد سے، ان کے اتیاچار سے بالکل ہم اوب چکے ہیں۔ مالک و مولا، جس آخری نبی کا تو نے وعدہ کیا ہوا ہے، جس آخری نبی کی بشارتیں تیری پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، الہی اب تو وہ آخری نبی عطا فرما دے، اب تو وہ ہمیں عطا فرما دے، تو ہمیں وہ عطا فرمائے گا تو ہم اس کا دل و جان سے سپورٹ کریں گے، پورا پورا ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ تو ایک کنڈیشن ان کی یہ تھی، بالکل اچھی کنڈیشن ہے، بہت اچھی ایک دعا ہے، بہت اچھی آرزو اور ایک خواہش ہے اور ایک اچھا ہے۔ تو یہ ایک اچھا بہت اچھی تھی، یہ کنڈیشن بہت اچھی درست تھی جو آپ کے دربار میں ان کی سنی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی سب سے بڑی نعمت، تمام کائنات پر سب سے بڑا جو احسان اپنے جو اپنے حبیب پاک کی شکل میں عطا فرمایا، تو رب نے یہ نعمت مکہ والوں کو عطا فرمائی۔ اب جب حضور آ گئے تو ان کی یہ کنڈیشن اس وقت یہ تھی، تو اس کے اندر بدلاؤ آنا تھا اور بہترین آنی تھی۔ کیا دعویٰ کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا مالک مولا تو ہمیں اپنا آخری نبی دے دے، ان کا دل و جان سے سپورٹ کریں گے۔ تو اب رب کی نعمت مل گئی ہے، تو اب انہوں نے کرا کیا ہے؟ اس نعمت کی قدر نہیں جانی، رب کی اس انمول نعمت اور انمول تحفے کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو انہوں نے اب کیا کیا؟ حضور کے مقابلے میں نکل آئے، حضور کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا، حضور کی جان کے دشمن ہو گئے۔ میرا مولا کے مشن تبلیغ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کری۔ تو اب رب نے فرمایا کہ جب تمہاری ایک کنڈیشن وہ تھی تو ہم نے تمہیں نعمت دی، اب جب تمہاری کنڈیشن بدل گئی ہے، بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا ہے، تمہاری نیتیں خراب ہو گئی، تو رب نے فرمایا تو پھر ہم اپنی نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ کیسے لیا؟ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مکہ والوں کے لیے جو نعمت کے طور پہ عطا فرمایا تھا، اب میرے آقا و مولا کو حکم ہو گیا، میرے حبیب یہ نعمت کے قدردان نہیں ہے، یہ ناقدرے لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یہ نالائق لوگ ہیں۔ تو اب آپ ایسا کیجئے، یہ شہر ہی چھوڑ دیجئے، مدینہ طیبہ تشریف لے آئیے، آپ یہاں تشریف لے آئیے، یہاں آپ کے بے شمار ایسے غلام ہم پیدا فرمائیں گے جو دل و جان سے آپ کا سپورٹ بھی کریں گے، اور جو آپ ہمارے سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہے اس کی قدر بھی کریں گے۔ تو اب ان کے اوپر رب کی ایک نعمت تھی بہت بڑی حضور کی شکل میں، ان کو موقع تھا، ایک چانس دیا گیا تھا، ان کو ٹائم دیا گیا تھا کہ میرے حبیب پاک کی جتنی ہو سکے ان کی حمایت کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اور نعمتیں عطا فرمائے، تمہیں عزت عطا فرمائے گا،
تمہاری حکومت میں چاند لگا دے گا، پورا جہان تمہارے قدموں کے تلے ڈال دے گا، لیکن نافرمان تھے، ناقدرے تھے، ناشکرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت واپس سے لے لی اور مدینہ طیبہ والوں کو یہ اعزاز و شرف عطا فرمایا گیا۔ تو رب نے فرمایا کہ ہم کسی کو بھی جو بھی نعمت دیتے ہیں اگر وہ اس کی قدر کر لیتا ہے کھا کر کے تو ہم اور بڑھا دیتے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ اگر میرے بندے ہماری نعمتیں پا کر کے شکریہ ادا کریں گے اور بڑھا دیں گے، نعمتوں میں کٹوتی نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے، ان کے اندر اور بڑھوتری فرما دیں گے۔ اور آگے رب نے دوسرا دستور بیان فرمایا اور اگر نعمتیں پا کر کے ناشکری کی مکہ والوں کی طرح یا کوئی بھی قیامت تک کوئی ہماری ناشکری کرے نعمت پا کر تو رب نے فرمایا دی ہوئی ہماری ہے واپس چھین لیں گے، ہم واپس بھی چھین لیں گے۔ تو اس واسطے رب نے یہاں ایک دستور بیان فرمایا۔ اسی واسطے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر امام راضی نے آپ کو یہ کل نقل فرمایا ہے، تفسیر کبیر کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناقدروں سے اپنی نعمتیں واپس چھین لیا ہوگا۔ جو رب کی نعمتوں کی قدر نہیں پہچانتے، اس کی قیمت نہیں جانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے واپس لے لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ یہی تو ہوا۔ ہم قوم مسلم کے ساتھ یہی تو ہوا ہے کہ ہم نے حکومت بھی پائی، تخت و تاج بھی پایا، طاقت بھی پائی، قوت بھی پائی، شکتی پائی، پاور پایا، سب کچھ کیا نہیں تھا ہمارے پاس، سب کچھ تھا، لیکن نالائقوں کے ہاتھ میں جب باغ ڈور گئی ہے، جب خبیثوں کے ہاتھ میں جب یہ تخت و تاج چلا گیا ہے تو انہوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، انہوں نے اس اللہ کی نعمت، اس تحفے کا جو ہے کما حق ادا نہیں کیا۔ تو رب نے فرمایا کہ ناشکر ہو گئے، نافرمان ہو گئے، ناقدر ہو گئے، لہذا نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو رب نے تب یہ ذلت دکھائی، تب اس رسوائی کا ہم نے سامنا کرنا پڑا ہے، تب یہ رسوائی ہمیں پیش ہو رہی ہے۔ تو اس واسطے رب کی نعمت جس کو ملی ہے، جتنی ملی ہے اور جو ملی ہے، اسی پر رب کا شکریہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے رہنا چاہیے کہ مالک ملک تیرا شکر تو نے دیا۔ جب اتنا کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے گا، آگے کہے گا اور زیادہ دے گا، اور بڑھاتا رہے گا تو رب بھی اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا اور یہ جو دستور ہمارا نعمت چھیننے کا ہے ناشکروں سے، نافرمانوں سے، میرے محبوب یہ ان کے ساتھ جو دستور ہم نے کیا نعمتیں چھینی، یہ کوئی نیا نہیں، بلکہ ان سے پہلے فرعون کے اور تمام اس سے پہلے کی قوم جن کے ساتھ ہم نے معاملات کیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو رب نے کچھ ان کے حالات بیان فرمائے کہ فرعونیوں کو تو میرے حبیب ہم نے غرق فرمایا، ان کو سمندر کے اندر، دریائے نیل کے اندر، بنی اسرائیل کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں بنی اسرائیل کے سامنے ہم نے تمام فرعون اور فرعونیوں کو غرق کر کے رکھ دیا، نام و نشانی ختم فرما دیا ہم نے ان کا۔ اور آگے رب نے بیان فرمایا اور ہر ظالم کا ہم یہی حشر کریں گے، ہر ظالم یا آپ کے مقابلے میں جو نکل کر کے آئے یہ بھی ظالم، تو ہم ان کے ساتھ یہی حشر کریں گے۔ آگے رب نے جو آخری آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وہ یوں رب نے بیان فرمایا میرے حبیب سب سے بدترین جانور ہے وہ، حالانکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان لانا کفر کرنا کس کا کام ہے؟ انسانی کا تو ہے، انسانی تو مومن ہے یا انسانی کافر ہے، یہ کیٹیگریاں کس کے اندر؟ انسانوں کے اندر ہے، حیوان ناطق کے اندر یہ کیٹیگریز ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری جو انسانوں کے علاوہ جو اور جتنی بھی کیٹیگریاں ہیں رب کی مخلوق کی، نہ مومن ہے، نہ مسلم، نہ کافر ہے، رب کی ایک مخلوق ہے۔ تو رب نے بیان فرمایا کہ سب سے بدترین ہے وہ جانور کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو کفر کرتے ہیں۔ تو یہاں رب نے کافروں کو جانوروں سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ انسان کہنے کے بھی حقدار نہیں، کہ جن کو پیدا ہم نے کیا، رزق ہم نے دیا، دھرتی پہ ہم نے بسایا، آنکھ ہم نے بنائی دیکھنے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، عقل دی سمجھنے کے لیے کہ یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو اتنی عقل دی عقل سلیم ہم نے ان کے اندر پیدا فرمائی، اس کے بعد پیر دیا ہمیں چلنے کے لیے، ان کے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، اس کے باوجود وہ بندہ ہمارا ہی نافرمان ناشکرا ہو گیا، ہمارا ہی منکر ہو گیا۔ تو رب نے بیان فرمایا تو پھر یہ انسان کہنے کا بھی حقدار نہیں ہے، اس لیے یہ بدترین جانور ہے کہ جو ہمارا نافرمان ناشکرا ہو گیا۔ رب نے دو وجہ بیان فرمائی کہ یہ سب سے بدترین جانور ہے۔ رب نے فرمایا ایک تو یہ کہ میرے حبیب یہ جب بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوئی سندھی، کوئی وعدہ، کوئی آپ کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں قرار جو بھی ہوا ہے سب توڑ دیتے ہیں، بڑا مضبوط وعدہ کر لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ دوسری خرابی ان کے اندر رب نے بیان فرمائی ہے
کہ یہ پھر یہ ان کے اندر یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، جب کبھی بھی ان کو موقع ملتا ہے آپ کے اوپر یا آپ کے خلاف دوسروں کو سپورٹ کرنے کا، وہ پورا پورا ان کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ یہ اس وقت کا بیان اب نے بیان فرمایا یہاں پہ کہ میرا قوم بولا اور قبیلہ قریظہ، یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، یہ قوم بڑی غدار رہی ہے، ہمیشہ شروع سے اس کی فطرت میں غداری بستی ہے۔ تو حضور کا اور ان کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، مدینہ شریف کے اندر یہ بڑا قبیلہ آباد تھا، دو قبیلے تھے ان میں، بنو نصیر اور بنی قریظہ۔ تو اس بنی قریظہ سے حضور کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس بات پر سائن ہوئے تھے کہ ہمارے خلاف تم کسی کی مدد نہیں کرو گے اور ہم تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، یعنی کہ تم پر کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور ہم پر کوئی دشمن اٹیک کرے گا تو تم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا۔ تو اب یہ بات ہو چکی، ادھر سے صحابہ پاک اور حضور کی طرف سے پورا پورا اس بات کو نبھایا جا رہا ہے، پوری یہ جو قول و قرار یہ باتیں ہو چکے ہیں اس کو نبھایا جا رہا ہے۔ لیکن جب بدر کا واقعہ آتا ہے تو اس مردود قبیلے نے کیا کرا ہے، ابو سفیان، ابو جہل، پورے کفار مکہ کا مال سے، ہتھیار سے، دل و جان سے پورا سپورٹ کیا۔ جب حضور کو اس کی خبر پتہ چلی ہے میرا کو بولا کو، تو حضور نے ان کی گرفت فرمائی، تو انہوں نے معافی مانگی، یا رسول اللہ اخطانا ونسینا لا تؤاخذنا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، حضور معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا۔ حضور نے معاف فرما دیا۔ میرا آقا رحمت للعالمین ہے، تو آپ نے اپنی اس لیے رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرماتے ہو، معاف کر دیا کہ جاؤ آئندہ نہیں کرنا، چھوڑ دیا۔ لیکن اب پھر دوسرے موقع کے میں تلاش رہے، کیونکہ سانپ کا کام ہے ڈسنا، وہ ایک بار ڈسے گا چھوڑ دو تو دوبارہ وہی سے اٹیک کرے گا، تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو انہوں نے پھر کیا کرا کہ جب غزوہ خندق کا جب موقع آتا ہے تو پھر اب انہوں نے کیا کرا ہے کہ کفار مکہ کا پھر دوبارہ سے پیٹھ پیچھے چھپا کر کے انہوں نے پورے جان سے، مال سے، ہر طریقے کا سپورٹ کیا، انہوں نے یہاں تک آشواسن دیا ہے کہ یار تم آؤ تو صحیح مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تم ذرا چڑھائی تو کرو، اٹیک تو کرو، ہم اگر کہیں بھی کسی بھی مورچے میں تم سے پیچھے رہے تو کہنا، پورا ساتھ نبھائیں گے تمہارا، فوج کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ، مورچہ بندی کے ساتھ، جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا پورا سپورٹ کریں گے۔ حضور کو پتہ چلا تو رب نے بیان فرمایا میرے حبیب یہ ایسی بد کردار اور بد عہد قوم ہے کہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، تو یہ سب سے بدترین جانور اس دھرتی پر سماعت کرے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب تک کہ وہ خود نہ بدل جائے، خود نہ بدل جائے، نافرمان نہ ہو جائے، پھر رب فرمائی کی وجہ سے لے لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو سنتا جانتا ہے۔ قَدَّ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور تھا کہ نعمتیں ملتی نافرمان ہو جاتے، مکر جاتے، تو اب انہوں نے کیا کرا ہے نافرمانی کے طور پہ، رب نے بیان فرمایا، تو انہوں نے اپنی رب کی آیتیں جھٹلائیں تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، ہم نے ہلاک و تباہ و برباد فرما دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو تو ڈبو ہی دیا، رب نے فرمایا نام و نشانی ختم کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ رب نے بیان فرمایا اور وہ سب کے سب ظالم تھے، اور ظالم کا حشر اور انجام یہی ہے۔ آگے فرمایا إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا قبیلہ قریظہ یہودیوں سے، میرے حبیب آپ نے جو معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے نہیں، یعنی رب سے بھی نہیں ڈرتے، آپ سے بھی نہیں ڈرتے، پیٹھ پیچھے یہ سارے کام کرتے رہتے۔